اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ رحمان آیت نمبر 21 سے 40 تک انشاءاللہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج منہما اللؤلؤ، یہاں پہ خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یخرج اور را اور جیم کی جو حرکات ہیں پیش والی، انہیں کھینچنا نہیں ہے بلکہ ان حرکات کو جلدی ادا کرنا ہے۔ یخرج، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد ہا ہے، اور یہ ہا حروف حلقی میں ہے، تو ہم اس میں یہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھیں گے۔ منہما، یہاں پہ ہم نے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہاں پہ بھی ہم نے الف مدہ کو ادا کرنا ہے، اور لام جو ہے اسے باریک کر کے پڑھیں گے۔ والمرجان، یہاں پہ ہم نے را کو موٹا کر کے یعنی کہ پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ را ساکن ہو رہی ہے اور را ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں پہ بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس وقت را موٹی پڑھی جاتی ہے، اگر زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں بحری، یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، تو ایسی حالت میں را جو ہے یہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اور جہاں کہیں قرآن مجید میں را ساکن ہو تو ہم اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے۔ اگر اس سے پہلے والے حرکت پہ زبر یا پیش ہو تب بھی را جو ہے را ساکن موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم اس را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہاں پہ ہم نے تشدید ہے اسی لیے مضبوطی سے پڑھنا ہے اور حرکات کو نہیں کھینچنا۔ کھڑی جو زبر ہے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مد متصل کو ہم نے 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم نے تشدید کو اچھے سے پڑھنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یہاں پہ ہم نے الف مدہ کو ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے الف کے اوپر با کے اوپر یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو ہم نے اس را کو موٹا پڑھ کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ را جو ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہ را جو ہے یہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جب را ساکن ہو تب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پچھلا حرف دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت آ رہی ہے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تب ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہاں پہ دیکھیں ہاں کو ہم نے جو ہے نا حلق کے آخری حصے سے ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ ادا کرنا ہے۔ الف ہے، الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ادا کیا جائے گا، اور یہاں دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو آپ نے اس سے اگلا حرف دیکھنا ہے، اگر وہ حرف حروف حلقی میں سے ہو یعنی کہ جو حلق سے حروف ادا ہوتے ہیں 6 حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اگر ان میں سے ہو تو پھر ہم نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ان 6 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تب ہم نے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم اس نون کی آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے غنّے کے ساتھ ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ والی جو ہا ہے اسے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پہ بھی آپ نے کھڑی زبر اور مد متصل اور الف مدہ اور یہ کھڑی زبر، ان کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، یہاں پہ جو یہ والی کاف ہے اسے ہم نے باریک پڑھنا ہے، اسے بالکل بھی موٹا نہیں کرنا، اس کو ہم پڑھیں گے کلو۔ بہت سے لوگ اس کو غلطی سے موٹا کاف پڑھ دیتے ہیں، کلو، ٹھیک ہے۔ کلو کا مطلب ہوتا ہے کہنا اور کلو کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز، تو مطلب آپ کی جب پروننسیشن خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا جو لفظ ہے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے قرآن مجید میں، اس لیے آپ نے پروننسیشن کا خیال رکھنا ہے۔ جو حروف موٹے ہیں صرف انہیں موٹا کرنا ہے، باقی کسی بھی حروف کو موٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں باریک پڑھیں گے ہم۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، یہاں پہ بھی دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے تو یہ یائے لین بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا جب بھی قرآن مجید میں یا ساکن ہو تو آپ نے دیکھنا ہے اس سے پچھلا حرف ہے اس کے اوپر کون سی حرکت آ رہی ہے، اگر زیر ہے تو وہ یائے مدہ بن جاتی ہے، اس ٹائم ہم نے اس یا کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن اگر یا ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو پھر اس کو ہم یائے لین کہتے ہیں اور اسے ہم جلدی سے اور نرمی سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اچھا یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے تو پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ اگلا حرف کون سا ہے، اگلا حرف عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پہ اس نون کی آواز کو کلیئر پڑھنا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں پہ دیکھیں با ساکن ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی کہ آواز لوٹ کے آنی چاہیے اور مخرج میں حرکت دینی ہے ہم نے۔ قاف کی جو کھڑی زبر ہے اس کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے 1 سیکنڈ کے لیے۔ جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس جیم پہ بھی ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یہاں پہ تشدید کو ہم نے مضبوطی سے پڑھنا ہے اور یہاں اس کی حرکت کو نہیں کھینچنا، کھڑی زبر کو ہم نے پڑھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے الف مدہ ادا کرنا ہے۔ وَيَب قلقلہ وَيَبْقَى وَجْهُ، جیم پہ بھی قلقلہ ہوگا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پہ جو زال آ رہی ہے اسے نرمی سے پڑھیں گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اچھا یہاں پہ الٹا پیش آ رہا ہے تو الٹا پیش کو بھی ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ الٹا پیش جو ہے وہ برابر ہے واو مدہ کے، تو ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے اور فا جو ہے وہ حروف حلقی کے علاوہ ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون کی آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے غنّے کے ساتھ چھپا کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ میم اور واو کے اوپر کھڑی زبر آ رہی تو ان کو بھی ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یہاں پہ دیکھیں جو الف ہے اس کے اوپر ساکن ہے تو یہ ہم حمزہ کہتے ہیں، جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش یا ساکن کی علامت ہو تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں اور اسے ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں تنوین آ رہی ہے تو تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے اگلا حرف کون سا آ رہا ہے، حروف یہ جو ہا ہے یہ بھی حروف حلقی کا ہے، تو ہم نے یہاں پہ تنوین کی آواز کو بھی کلیئر پڑھنا ہے، ناک میں نہیں چھپانا۔ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیں، جو تا ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبان کی جو نوک ہے جب اوپر کی دو دانتوں کے سروں سے ٹکراتی ہے تو پھر وہاں سے تا کی ادائیگی ہوگی اور اس تا کو بھی آپ نے موٹا نہیں کرنا، باریک پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ یہاں پہ ہم نے حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، اور یہاں پہ جو یہ سا ہے اس کو آپ لوگوں نے جو ہے نا زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے اور سا پڑھیں گے، اور یہ سا پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور اس قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور لام کی جو کھڑی زبر ہے اسے 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ یہاں پہ لکم ہے، لام زبر لا ہے، تو کبھی بھی آپ نے لا نہیں پڑھنا، کیونکہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے اور لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، تو آپ نے اسے کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، اس کی جو زبر ہے اسے نہیں کھینچنا۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ یہاں پہ یا کی جو کھڑی زبر ہے اسے کھینچ کے پڑھیں گے، نون مشدد آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، اور نون ساکن کے بعد دیکھیں گے یہ سین ہے، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو نون کی ناک میں 1 سیکنڈ کے لیے چھپا کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اخفا کریں گے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے، تو پھر یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، جبکہ یہاں پہ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو ہم جو ہے نا یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ اب ہم نے اظہار کرنا ہے۔ جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے مطلب 6 حروف میں سے کوئی آ جائے، تب ہم نے وہاں پہ اظہار کرنا ہے، اور جو حمزہ ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم نے یہاں پہ نون کی آواز کو کلیئر پڑھنا ہے۔ ان دونوں کھڑی زبر کو ہم لوگوں نے کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہاں پہ اینڈ پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو پھر یہ واو مدہ بن جاتا ہے، اس واو مدہ کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر یعنی کہ 1 سیکنڈ تک ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہاں پہ لا کو پراپر پڑھیں گے، لا کی جو الف مدہ ہے اسے پراپر ادا کریں گے، اور یہاں پہ دیکھیں نون ساکن آ رہی ہے اور نون ساکن کے بعد فا ہے، تو پھر ہم نے یہاں پہ اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ بن جاتا ہے، تب ہم نے اس واو مدہ کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ میں بھی یہ الف مدہ بن رہا ہے، اسے بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی کھڑی زبر کو بھی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ یہاں پہ حرکات کو نہیں کھینچیں گے،
یہاں یا لین بن رہی ہے تو یا لین کو ہم نے نرمی اور جلدی سے پڑھنا ہے. یہاں الف مدہ، یہاں پہ بھی الف مدہ. اس و کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ کریں گے. اور یہاں پہ بھی ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد او یرملان میں سے مطلب جو حرف آ جائے واو، تو پھر ہم نے یہاں پہ ادغام آواز کو مرج کر کے پڑھنا ہوتا ہے غنّے کے ساتھ. یہاں پہ بھی ہم نے الف مدہ ادا کرنا ہے. اور یہاں پہ ہم نے کھڑی جو زبر ہے اس کو ہم نے 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے تو پھر نون ساکن کے بعد ہم فوراً سے دیکھیں گے کون سا حرف آ رہا ہے. اگر حروف حلقی کے علاوہ ہے تو یہاں پہ بھی ہم آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یہاں پہ دیکھیں تنوین آ رہی ہے اور تنوین کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھنا ہے کیونکہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ایک جیسا ہے. تو یہاں تنوین کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ حرف حلقی کے علاوہ ہے تو پھر ہم نے اس تنوین کی آواز کو بھی ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اچھا یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد شین ہے، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. یہاں پہ تشدید آ رہی ہے تو اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. شق. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ جلدی میں شقہ پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ غلط ہے. شق. اور یہاں پہ ہم نے مد متصل کرنی ہے اور یہاں پہ ہم نے الف مدہ دونوں ادا کرنے ہیں. یہاں پہ دونوں پہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم نے پچھلا حرف دیکھنا ہے، اس کے اوپر اگر زبر ہے تو پھر ہم نے اس کو را کو موٹا پڑھنا ہے. اور اگر یہاں پہ زیر ہوتی تو ہم یہ را باریک پڑھتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یاد رکھیں جو با کی ادائیگی ہے یہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے ہوتی ہے تو ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملا کے پھر آپ نے پڑھنا ہے. تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. یہاں پہ دیکھیں واو لین بن رہا ہے کیونکہ حروف لین جو ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، یا اور واو ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین بن جاتی ہے. تو اسے ہم نے جلدی میں اور نرمی سے پڑھنا ہے. فَيَو. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد اگر لام آ جائے تو ہم نے اس لام کو تنوین کے ساتھ ملانا ہے لیکن ہم نے غنہ نہیں کرنا. فَيَوْمَئِذٍ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا بلکہ دونوں کو آپس میں مرج کریں گے. مرجنگ ہوگی مطلب یہاں پہ یہ ادغام کا اصول ہے کہ ادغام کہتے ہیں مرج کرنے کو، آپس میں ملانے کو، ایک حرف کو دوسرے حرف کو آپس میں ملانے کو. لیکن یہاں پہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو پھر ہم نے یہاں پہ نہیں مطلب غنہ کرنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا ہوتا. یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے تو پھر ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آ رہا ہے اور نون ساکن ہے. نون ساکن یا تنوین جہاں کہیں پہ بھی قرآن مجید میں آئے اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو پھر ہم نے جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم نے بدل کے میم کی آواز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے اور اس اصول کو ہم کہتے ہیں اقلاب کا اصول. یہ جتنے بھی اصول میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نون ساکن اور تنوین کے، یہ 4 اصول ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. یہاں پہ اقلاب کا اصول ہو رہا ہے. اقلاب کا اصول یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین آئے اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو پھر ہم نے اس نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا ہوتا ہے. اکثر قرآن پاک میں یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھ دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہ میم ہے یہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کا قاعدہ یہی ہے، نون ساکن اور تنوین کا، کہ اس کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہوتا ہے.
اچھا آگے یہاں پہ بھی نون ساکن آ رہا ہے. جہاں پہ بھی قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین دیکھیں تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اخفا ہے، اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد سین ہے اور سین حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی ہم آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. اور یہاں پہ تنوین آ رہی ہے تو تنوین کے بعد ہم دیکھتے ہیں واو ہے، تو پھر یہاں پہ ابھی ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے آپس میں ادغام غنّے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. جب بھی تنوین آئے اور لام آ جائے تو پھر ہم نے نہیں کرنا غنّہ، لیکن اگر تنوین کے بعد واو آ جائے تو پھر ہم نے غنّہ کرنا ہے. یہاں پہ ہم نے مد متصل ہم نے ادا کرنی ہے، اور یہاں پہ بھی ہم نے مد ادا کرنی ہے. یہاں پہ کھڑی زیر ہے، اور جو کھڑی زیر ہوتی ہے یہ یائے مدہ کے برابر ہوتی ہے، تو کھڑی زیر کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. اچھا نون مشدد پہ غنّہ بھی ہو رہا ہے تو ہم پڑھیں گے وَلَا جَانٌّ، ایسے ہم وقف کریں گے غنّے کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ 40 آیات تک الحمدللہ آج ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. نیکسٹ جو 20 آیات ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے.